آج جس قسم کی مٹیریلزم کی دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کا مقصد زندگی گزارنے کا صرف یہ ہے، پیسہ بنانا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، فرسٹ کلاس میں دنیا کو پھرنا چاہیے۔ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ سوسائٹی کا جو بیلنس ہے، جو کلچرل بیلنس ہے سوسائٹی کا، وہ برباد کر کے رکھ دیا ہے اس مٹیریلزم نے؟ ہم تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی زندگی میں کم از کم ایک شخص، ایک ایسا دوست، ایک ایسا رفیق ہونا چاہیے جس کا مقصد، جس کی زندگی کا مقصد پیسے کمانا نہ ہو۔ یہ شخص جو ہوتا ہے یہ آپ کو بیلنس دیتا ہے، آپ کو پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ ایکچولی لائف کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا جو ہے یہ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کی ویڈیو ان پروفیشن کے نام پہ، جس پروفیشن کے اندر جب آپ آتے ہیں تو یہ طے کر کے آتے ہیں کہ سسک کے آپ کی زندگی گزرے گی۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، ایڈوانس میتھمیٹکس کے اوپر ویڈیو تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی میتھمیٹکس کے اندر کوئی چیز بہتر طور پہ نہیں کی، مجھے میتھمیٹکس کی بہت زیادہ سمجھ ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو میں نے کمپلیٹلی دیکھی۔ ویڈیو اس پوائنٹ کے اوپر تھی کہ دیر آر نو آڈ پرفیکٹ نمبرز۔ 2 باتیں مجھے اس ویڈیو سے سمجھ آئیں۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ دیر آر نو آڈ پرفیکٹ نمبرز۔ پرفیکٹ نمبرز جو ہیں وہ صرف ایون ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ابھی تک یعنی 2025 تک صرف ایون پرفیکٹ نمبرز کو ہم دریافت کر چکے ہیں۔ مگر اس کے بعد جو زیادہ انٹرسٹنگ بات تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ یہ 2000 سال پرانی میتھمیٹیکل مسٹری ہے، اور اس کو بہت عرصے سے لوگ تلاش کریں۔ ہر جنریشن میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے میتھمیٹیشینز ہوتے ہیں جو اس مسٹری کو کہ آڈ پرفیکٹ نمبر ہے کہ نہیں ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک سوال ہے تو اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو میتھمیٹیشینز ہوتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں سوچ رہا تھا، انتہائی زیادہ سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سی کیریئر آپشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ایک ایسا سوال جس کی کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے، جس سوال کے جواب کے اندر پیسہ نہیں ہے، اس کے جواب کے تلاش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ پیسہ جو مٹیریلزم ہمیں سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی لائف میں بہت سارا پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ تو اٹ گاٹ می تھنکنگ کہ اور کون سا ایسا پروفیشن ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ موجود ہوں، مگر وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف انتہائی زیادہ مشکل گزرتی ہے، اور وہ پروفیشن ہے پوئٹری کا یا شاعری کا پروفیشن۔ تھرو آؤٹ ہسٹری جتنے بڑے بڑے نام ہیں، ہم اپنی عام کنورزیشنز کے اندر بھی کئی دفعہ شاعروں کو کوٹ کرتے ہیں، ورسز سناتے ہیں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے لگتے ہیں۔ تو مگر وہ جو شاعر ہوتے ہیں اپنی زندگی انہوں نے انتہائی مشکل گزاری ہوتی ہے۔ ہم غالب کے بارے میں پڑھتے ہیں، میر تقی میر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اردو کے بہت بڑے شاعر تھے کے بارے میں آپ پڑھیں تو ان کے گھر نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا، نہ ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہر وقت رہتا تھا، انتہائی مشکل زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح سے جو لوگ لائف گزارتے ہیں اور کریٹیو ہوتے ہیں تو ان کی جو شاعری ہوتی ہے اس میں اس خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات اور ہے کہ لینگویج کی خوبصورتی اس کی لٹریچر کے اندر ہوتی ہے، مگر اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ڈائنگ آرٹ آف پوئٹری ہے اس کی وجہ بھی یہ مٹیریلزم کی دنیا ہے۔ آج کے جو ماڈرن شاعر ہیں، چونکہ شاعری کا ڈکلائن ہم دیکھتے ہیں، جس قسم کا کام ہو رہا ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے ان کو دفتروں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کو کئی شاعر ہمارے ملک کے اندر تو ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں، اور جب آپ اپنا وقت اپنے جو کور پروفیشن ہوتا ہے جس میں آپ اچھے ہوتے ہو، جو آپ کی کور ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے کام کرتے ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ڈکلائن دیکھا جا سکتا ہے۔ اقبال اور غالب جو بہت بڑے اپنے اپنے دور کے شاعر تھے، غالب نے ظاہر ہے ریختے پہ زیادہ کام کیا، غزل میں زیادہ کام کیا، اور اقبال کی جو شاعری ہے وہ زیادہ ریولوشنری، زیادہ فلسافیکل بینڈ رکھتی ہے۔ مگر جو باتیں آپ شاعری کے اندر کر سکتے ہو وہ آپ نثر کے اندر نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو بات ہے غالب کا جو شعر ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جن لوگوں نے یہ شعر پہلی دفعہ سنا ہے تو اس کے اندر جو ڈیپر فلسافیکل آئیڈیاز ہیں یہ صرف ایک شاعری کر سکتا ہے، اسی کو ہم اتنی لیوریج دیتے ہیں کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے۔ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ جو شاعر کی شاعری کی خوبصورتی ہے، اس کی جو زبان کی خوبصورتی ہے، یہ صرف شاعری میں ملتی ہے۔ یہ ایک ڈائنگ آرٹ ہے ہم سمجھتے ہیں۔ ہماری لائف کے اندر بھی ایک شاعر ہے، ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، ریفیوجی تھے البینیا بوزنین وار کے اندر،
ان کا نام ہے جی فلیمر وہاپی. ہم نے ان کے اوپر پہلے بھی ہم نے کنٹینٹ بنایا ہے. وہ رومی کو بھی ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں انگلش میں. آج سے بہت سال پہلے جب وہ یونیورسٹی میں تھے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تو یونیورسٹی گریجویٹ ہے, کھانے پینے کو نہیں ملے گا اگر تو شاعری کرے گا. اس کے باوجود یہ جو پوائنٹ ہے جس کی ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مٹیریل دنیا میں, کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس فلسفی پہ زندگی گزارتے ہیں کہ تھوڑا ہے, تھوڑے کی ضرورت ہے. اس فلسفی کا ماننے والا کوئی شخص بھی آپ کو ملے, ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی دوستی ہو, جو آپ کو آپ کے ذہن کے اندر بیلنس لے کر آئے کہ یہ جو دوڑ ہے پیسے کی, اس کے علاوہ بھی زندگی کو گزارا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی ایک فلفلڈ زندگی گزاری جا سکتی ہے. میں نے ابھی پچھلے دنوں ہمیں ایک انڈیا سے ایک صاحب نے اپروچ کیا, ان کا نام ہے مبارک شریف. انہوں نے ایک پوئٹری کی کتاب لکھی ہے انگریزی زبان میں, وین ان لو ود دا مون. نئے دور کے شاعر ہیں. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم پیٹرنائز کریں, ہم شاعروں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, شاعروں کو آنر بھی کرتے ہیں. ان کی یہ کتاب وین ان لو ود دا مون فلپکارٹ اور امیزون پہ اویلیبل ہے. ہر شخص جو آج کے دور میں رہتا ہے اور پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر, آپ کی زبان کے اندر, آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس رہے, تو ہمیشہ شاعروں کو پیٹرنائز کریں. تھرو آؤٹ ہسٹری یہ جو کریٹیو لوگ تھے ان کو بڑے بڑے لوگ پیٹرنائز کرتے تھے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کتابیں کوئی خریدتے نہیں, ہمارے دوست فلمر کتابیں بھی پبلش کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ تیری مت ماری گئی ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تو آپ کتابیں جو ہیں وہ چھاپنا شروع کر رہے ہیں, کتابیں چھاپنے کا کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کام انتہائی زیادہ ضروری ہے. جہاں پہ ایپل نئی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں, دبئی کے اندر مہنگے مہنگے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ کتابیں شائع کرنا, کتابوں کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا, چاہے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی مٹیریل بینیفٹ نہیں ملے گا, یہ وہ شخص کام کر سکتا ہے جس کی سوچ, جس کی جو سمجھ ہے وہ ہم سے, سوسائٹی کے مٹیریلزم سے اوپر ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہ جو مبارک شریف صاحب ہیں ان کی کتاب فلپکارٹ اور امیزون پہ ضرور لے کے پڑھیں اور دیکھیں. اور اس کے بعد ہر وہ آدمی جو افورڈ کر سکتے ہیں, ویسے تو ہم سبھی ایک کتاب لینا سال میں افورڈ کر سکتے ہیں, ایک شاعری کی کتاب, ایک کتاب کسی پوئٹ کی, چاہے وہ ماڈرن پوئٹ ہوں, چاہے وہ پرانے پوئٹ ہوں, چاہے وہ فیض احمد فیض کی کتاب ہو, چاہے وہ اقبال کی کتاب ہو, چاہے وہ غالب کا مجموعہ ہو, چاہے وہ میر تقی میر کا ہو, چاہے وہ احمد فراز ہو, یا جو بھی ہو. آپ کی پیٹرنیج سے آپ کی زبان کے اندر بھی خوبصورتی آئے گی, آپ کے کلچر کے اندر بھی بیلنس کریٹ ہوگا, آپ کی سوسائٹی بھی بہتر ہوگی. یہ لوگ اینکر ہیں اس مٹیریلزم کی سوسائٹی کا, مگر یہ اینکر جو ہے, یہ جو بنیاد ہے کلچر کی, یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ امیجن کریں ایسی دنیا میں رہنا جہاں پہ ہر شخص صرف پیسے کی بات کرتا ہو, ہر شخص آپ سے یہ پوچھتا ہو کہ آپ کرتے کیا, آپ کا بینک بیلنس کیا ہے, آپ کی گاڑی کتنی بڑی ہے, آپ کا گھر کتنا بڑا ہے, اور ایک دوسرے کو پیسے کے اصول کے لیے گالیاں دیں, بدتمیزی کریں. ہر کنٹینٹ وہ دیکھا جائے جس کے اندر صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا اور ایک سیلینس کا عنصر ہو. ہر چیز جو ہے وہ سوسائٹی کو ڈکلائن کی طرف لے کے جا رہی ہے, اور سوسائٹی کو کا ڈکلائن جن لوگوں نے روکا ہوا ہے, جن لوگوں کے کندھوں پہ ہے, یہ ہمارے لکھنے والے ہیں, یہ ہمارے پوئٹس ہیں, ان لوگوں کی قدر کریں. یہ دے آر اے ڈائنگ جنریشن ایٹ لیسٹ ان آر سب کانٹیننٹ لینڈسکیپ. آخر میں ایک کوٹ رابن ولیمز کی 1989 کی فلم ڈیڈ پوئٹس سوسائٹی سے. وی ڈونٹ ریڈ اینڈ رائٹ پوئٹری بیکاز اٹس کیوٹ, وی ریڈ اینڈ رائٹ پوئٹری بیکاز وی آر ممبرز آف دا ہیومن ریس, اینڈ دا ہیومن ریس از فلڈ ود passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Maybe اس دور میں جب مٹیریلزم اس دنیا پہ قبضہ کرتی جا رہی ہے, ہم سب ایک پیسے کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں. پرہیپس ہمیں رومانس, پوئٹری, لو, ان ہیومن ایموشنز کے اوپر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.